بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا نیا پروگرام حاضر خدمت ہے، اور آج اس پروگرام کا نمبر ہے 7واں، یعنی اس سلسلے کا یہ 7واں پروگرام ہے، جس میں ہم زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل، خصوصاً مسلمانوں کو اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ سرکاری ملازمین، چونکہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے تو ان کا ذکر کر رہے ہیں، ویسے تو سارے ملازمین اس میں آ سکتے ہیں، کہ سرکاری ملازمین کے فرائض کیا ہیں۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے کچھ ملازمین ایسے ہوتے ہیں جن کو حکومت رکھتی ہے، پھر مختلف ادارے بھی، جسے پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں، نجی شعبہ کہتے ہیں، اس نجی شعبے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے مملکت کا اور کسی علاقے کا کام اور انتظام چلتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو وہ سب کچھ ماننا چاہیے جو ان کا افسر ان کو حکم دے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمارے اسکالرز نے، ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، ان کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ بالکل جس انتظام کے تحت کوئی ملازم کام کر رہا ہے، جس کو حکومت یا کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کچھ اس کے بدلے معاوضہ دے رہا ہے، تو اس کو نوکری کرتے وقت ان شرائط کو پڑھ لینا چاہیے، ان تقاضوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے جس کے تحت وہ ملازمت اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا بڑا لیکن یہ ہے کہ ایک عالمی اصول ہے، اسلامی اصول ہے، دیگر مذاہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، اور سیدھی سی بات ہے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر، لیکن اس کا رابطہ پھر کچھ اور ہوگا۔ پھر اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے، یا تو آپ وہ ملازمت چھوڑ دیں، یا پھر آپ اس کے خلاف مہم چلائیں، ان غلط احکامات کے خلاف، غلط کام کے خلاف۔ خیر، یہ مختصر سی بات ہے، اس پروگرام میں اتنی لمبی بات کی نہیں جا سکتی۔ بہرحال جو سرکاری افسران ہوتے ہیں اور پھر سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، وہ مختلف حکومتوں کے تحت مختلف احکامات جاری کرتے ہیں، لیکن آئین، قانون یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اب سرکاری ملازمین کا یہ فرض ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ جو کچھ ان کو احکامات دیے جائیں، حکومت وقت ہے یا مملکت کا تقاضا ہے، وہ ان پر عمل درآمد کریں۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر کوئی غلط حکم دیا جائے، ناانصافی کا حکم دیا جائے، آپ جانتے ہیں، آپ کا ضمیر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تو مہذب طریقے سے قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سب چیزوں کے خلاف اس کو متنبع کرنا چاہیے، اس کو اپنے سے بڑے افسر کو بتانا بھی چاہیے، لکھ کر بھیجنا چاہیے، زبانی بات کرنی چاہیے۔ یہ ان تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور ہمارے اسلامی دور میں اور پچھلے 1400 سال میں جب اس طرح کے معاملات قاضیوں کے پاس جاتے تھے تو وہ قاضی ان معاملات کو صرف اس بنیاد پر تسلیم نہیں کر لیتے تھے کہ ان کا حکم اوپر سے دیا گیا تھا۔ اگر صحیح حکم ہے، بالکل آپ پہ ماننا فرض ہے، آپ نے اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، لیکن اگر وہ غلط حکم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلے عام کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ناانصافی، آپ کے سامنے دو آدمیوں کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ حق پر ہے، یہ غلط ہے، مگر اس کے پیچھے بااثر لوگ ہیں، اس کے پیچھے حکومت ہے، اس کے پیچھے بیوروکریٹس ہیں، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ کچھ کر سکتے ہوں تو ضرور کیجئے، نہ کر سکتے ہوں تو پھر کوئی مناسب طریقہ اس میں سے دے۔ یہ تو ہو گیا فرائض کے سلسلے میں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو نئی پالیسیاں آتی ہیں اور نئے اصول اور نئے رابطے آتے ہیں، جہاں تک وہ صحیح ہیں، درست ہیں، انسانیت کے بنیادی حقوق کے مطابق ہیں، آپ ان پر عمل کیجئے۔ لیکن سیاست میں حصہ لینا سرکاری ملازمین کا قطعاً فرض نہیں ہے۔ آپ دل سے کسی کو اچھا سمجھ سکتے ہیں، اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، اس کے لیے نجی محفل میں بات کر سکتے ہیں، لیکن
آپ اس کے لیے کھلم کھلا سیاست نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ تو پہلا اصول ہے کہ سرکاری ملازم مملکت کا ملازم ہوگا، وہ سیاست میں دخل نہیں دے گا۔ جو ذاتی حیثیت ہے اس میں آپ جو چاہے کریں اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نجی ملازمین کی بات ہے، کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی تنظیم میں، کسی ادارے میں، کسی بڑے ادارے میں، کسی کارپوریشن میں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ جہاں عوام کا مسئلہ ہے وہاں عوام کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، جہاں وہاں کام کرنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے وہاں، اور پھر یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جس نے وہ ادارہ قائم کیا ہے اس کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ ان سب چیزوں کو ہم اپنے اوپر ان کا اطلاق کر سکتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں، پولیس ہو، فوج ہو، سول سیکریٹریٹ کے افسر ہوں، سارے لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں پر غور کر سکتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملازمین کے بھی کچھ فرائض ہیں، اور پھر لازمی بات ہے کچھ حقوق بھی ہوں گے، ان حقوق کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو قانون اور ضوابط میں، ریگولیشنز میں، رولز میں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے آئین پاکستان میں جو کچھ آپ کو اختیار ہے۔ یہ ایک مختصر سا پروگرام تھا موجودہ حالات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔